سورة الماعون مكية وهي 7 آيات. سورہ ماعون مکی ہے اور یہ 7 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم. پس یہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسکین. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین. پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراءون. وہ جو ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور کسی کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے. یہ سورۃ الماعون کا ترجمہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورۃ کریمہ میں کئی چیزوں کو بیان فرمایا ہے. یہ سورۃ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس کو مکی سورت کہتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام پر مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جب آپ علیہ السلام مکہ میں تھے اسی وقت نازل ہوئی تھی. اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے. تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نصف حصہ مکی زندگی میں اور نصف حصہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی. اس سورت کے مدنی ہونے کا تصور اسی وجہ سے ہے کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے اور وہ مدنی زندگی میں پیدا ہوئے. مکی دور میں منافقین کا وجود نہیں تھا. اس وقت یا کافر تھے یا مخلص مسلمان. بہرحال اس سورت کے 7 آیتیں ہیں. یہ 25 الفاظ اور 125 حروف پر مشتمل ہیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین نے قریش میں قومیت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی اس کو بیان فرمایا. اس سورۃ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین جھوٹی مذہبیت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین سے مراد ملت بھی ہو سکتی ہے اور ملت کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے. تاہم زیادہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر دین سے مراد یوم الدین یعنی جزا کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. جب قیامت کے روز ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا. سورہ فاتحہ میں بھی ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین یعنی جزا کا مالک. تو یہاں پر دین کا معنی یوم حساب ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا قیامت پر یقین نہیں اور جزائے عمل پر اس کا اعتماد نہیں، اس کا بھروسہ نہیں. وہ قیامت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں جانتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، اس زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین یعنی جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. پوری نوع انسانی میں اللہ رب العالمین کا نام لینے والوں کی ہر دور میں غالب اکثریت رہی ہے. ایک قلیل تعداد دہریوں کی ایسی ہے جو خدا تبارک و تعالی کی ہستی کے منکر ہیں. آج بھی دنیا کے 5 ارب آبادی میں 4.25 ارب اللہ کا نام لینے والے ہیں. تاہم
ایک دنیا دار اور دیندار میں فرق یہ ہے کہ دیندار آدمی قیامت پر یقین رکھتے ہوئے نیکی کے کام کرتا ہے اور بنی نوع انسان کے ہمدردی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف دنیا دار سنگ دل ہوتا ہے جو انسانی ہمدردی سے محروم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے دوزخ میں جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ وہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ مسکین کے کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب دلاتا تھا۔ گویا کھانے کا تعلق ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوم جزا کو جھٹلانے والے کی مذمت بیان کی۔ انسانی ہمدردی سے محروم انسان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسا بدبخت شخص ہے جو ایک قیامت کی تکذیب کرتا ہے، دوسرے یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی قریب المرغ ہوتا تو ابو جہل اس کے سرہانے جا بیٹھتا، کہتا مجھے اپنی اولاد کا متولی بنا دو، میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ بسا اوقات لوگ اسے سردار سمجھتے ہوئے اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ اعتماد کرتے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرے گا، مگر جب وہ مال پر قبضہ کر لیتا تو پھر یتیموں کو دھکے مار کر کے نکال دیتا۔ وہ بیچارے گلیوں میں مارے مارے پھرتے، مگر اس سے کوئی باز پرس نہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بڑا طاقتور تھا، کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک یتیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، ابو جہل نے میرے ساتھ ایسا ویسا سلوک کیا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت اس کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے اور اسے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر، ابو جہل کے دل پر ایسا رعب اور ڈر ڈال دیا کہ اس نے بغیر کسی تعارض کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا اور یتیم کا حق اسے ادا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی کہ وہ فوراً مان گیا، ورنہ وہ بڑا ظالم تھا، آسانی سے راہ راست پر آنے والا نہیں تھا۔ ایک شخص نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، میں اپنے اندر سنگ دلی پاتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، خدا تمہاری سنگ دلی دور فرمائے گا۔ یوم جزا کی تکذیب کرنے والے، انسانوں سے بدسلوکی کرنے والے کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اتنا کنجوس ہے کہ خود یتیم کی پرورش کرنا تو درکنار، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ یہ مسکین ہے، اس کو کھانا ہی کھلا دو یا اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرو۔ فرمایا یہ بھی بیماری ہے۔ یتیم، مسکین یا عام انسان کا حق ضائع کرنا، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، مذہبی آدمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی ہمدردی سے محروم ہو جائے۔ فرمایا جب ایسا شخص انسانوں کا حق ضائع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کا حق ضائع کرنا تو اس سے بھی بری بات ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ کو سامنے رکھیں اور ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں، آج بعض مرتبہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ نہ خود نیک کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو نیک کام کرنے دیتے ہیں، خود بھی خرچ نہیں کرتے، دوسرے کو بھی خرچہ نہیں کرنے دیتے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، مسجد کا، مدرسہ کا، مکتب کا، کہیں کا جب چندہ ہونے لگتا ہے تو بہت سارے لوگ تو چندہ دیتے نہیں ہیں، اور جو چندہ نہیں دیتے وہ دوسروں کو بھی یہ ورغلاتے ہیں کہ کیوں چندہ دے رہے ہو۔ مدرسوں میں بھی یہی حال ہے کہ مدرسے میں اگر چندہ کچھ لوگ دیتے ہیں، چند لوگ جو نہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں
وہ خود بھی نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ فلاں مدرسہ ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، چوں چرا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بری عادت ہے کہ جو انسان ایک تو خود کھانا نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی کھانے کی ترغیب، کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ارے کم سے کم اپنے نہیں کرنے سک رہا ہے تو دوسرے کو کام میں ابھارو تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا فوائل للمصلین، پس ہلاکت اور تباہی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سہو کا معنی بھول جانا، اور بھول کی دو قسم ہوتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ بھول کی دو قسم ہوتی ہے، ایک نماز کے اندر بھول جانا یعنی پڑھنے کے دوران بھول جائے، جیسے مثال کے طور پہ 4 رکعت کی نیت باندھے، 2 رکعت میں ہی سلام پھیر دیے، پھر یاد ہوا یا کسی نے لقمہ دیا، امام ہے تو مقتدی نے بتا دیا، یا سلام آپ پھیرے اس کے بعد پتا چلا تو پھر 2 رکعت پڑھیں گے، تو یہ ہے نماز میں بھول جانا۔ اسی طرح سے مان لیجئے پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، لیکن صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع میں چلے گئے بھول کر کے، اور ایسا بھول جناب نبی کریم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، اور اس کا علاج خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر نماز میں بھول جاؤ تو سجدہ سہو ادا کر لو، نماز درست ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام 5-6 دفعہ نماز میں بھولے۔ نماز کے اندر بھول جانے پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر یہاں جو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ سہو سے مراد غفلت ہے، یعنی نماز سے غفلت کرنا، فرمایا کیونکہ الفاظ فی صلاتہم نہیں ہے بلکہ ہے ان صلاتہم، یعنی ایسا شخص جو ایسا شخص سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور اگر چاروں ناچار پڑھتا بھی ہے تو منافقین کی نماز پڑھتا ہے، یعنی بیٹھا رہتا ہے، وقت ہو گیا، وہ کسی شغل میں کسی کام میں مصروف ہے، جب وقت بالکل کم تنگ ہو جاتا ہے تو اٹھ کر مدغ کی طرح 2-4 ڈھونگے مار لیا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے، جماعت کا خیال نہیں کرتا، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات کی پرواہ نہیں کرتا، یہی منافق کی نماز ہے۔ اسی لیے فرمایا ہلاکت اور تباہی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، فجر میں اطمینان و سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، 8 بجے اٹھیں گے، پھر قضا نماز پڑھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ مجبوری ہے۔ روزانہ یہ مجبوری نہیں، یہ بدماشی ہے۔ ایک آدھ دن نیند نہ کھلے وہ الگ بات، پوری زندگی یہ عادت بنا لینا کہ بھائی ہم 8 ہی بجے نماز پڑھیں گے فجر کی، تو یہ مجبوری نہیں، ایسا عذر قابل قبول نہیں۔ ایسے ہی نمازیوں کے بارے میں فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اس قسم کے نماز کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ بھی سنیے، فرمایا یہ اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے، الا بعدن کے الفاظ آتے ہیں، کیونکہ یہ نماز عقیدت، شرائط، پابندی کے ساتھ ادا نہیں کی گئی۔ فرمایا اس قسم کے نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، حالانکہ نماز تو اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنی چاہیے، اس کے سامنے عاجزی اور مناجات کرنی چاہیے تاکہ انسان میں بلند درجے کی روحانیت پیدا ہو اور وہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے قابل ہو سکے۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے ریاکاری کی اس نے شرک کیا۔ ریاکاری، دکھاوا گویا شرک کی ایک قسم ہے۔ قیامت کے روز اللہ جل شانہ ریاکار سے فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر، کوئی جزا، کوئی بدلہ نہیں، ریاکاری کے عمل کا بدلہ ان سے جا کر کے حاصل کرو جن کے لیے ایسا عمل کرتے تھے، میرے یہاں تمہاری گرفت ہے۔ تو گویا ریاکار خدا کی بجائے مخلوق کی قابل و وقعت سمجھتا ہے، اور یہ نہایت بری بات ہے۔ اس صورت مبارکہ میں جن برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ان سے مذہبی جماعتیں بھی مبرہ نہیں، پاک نہیں، مذہبی لوگوں میں بھی زبردستی کی بیماری اور
زر پرستی کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسکین طبقات پر احسان کرنے کی بجائے ان کا حق غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں بخل کا مادہ پیدا ہوتا ہے، لہذا یہ جماعتیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ فرمایا آگے اللہ رب العالمین نے انسانی ہمدردی سے محروم لوگوں کی خصاصیت کی ایک مثال یہ بیان فرمائی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ کسی کو برتنے دینے کی چیز بھی نہیں دیتے، دولت کو سمیٹنا پھر اس کے خرچ میں بخل کرنا ایسے لوگوں کا شیوا ہے۔ سورہ توبہ میں بیان فرمایا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بہت سے پیر اور عالم ایسے ہیں جو لوگوں کی دولت باطل طریقے سے سمیٹتے ہیں، مگر انسانی ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ یمنعون الماعون، کسی کو مانگنے کی کوئی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی برتن مانگ لے استعمال کر کے واپس کر دوں گا، یا کوئی اور چیز۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت زہاق، حضرت قتادہ رحمہم اللہ فرماتے معاون میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، گویا یہ لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ اکثر دوسرے مفسرین اس سے برتنے کی دوسری چیزیں مراد لیتے ہیں، کسی پڑوسی کو کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ بخل کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ایو دائن ادواء من البخل، بخل سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہے؟ یہودی اسی بیماری سے تباہ ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، بخل سے بڑھ کر کوئی روحانی اور اخلاقی بیماری نہیں ہے۔ بخل، ریاکاری، غربا و مساکین سے عدم توجہی، یہی تکذیب دین ہے۔ مذہبی لوگ بھی اسی طریقے سے ناکام ہیں، ظاہری طور پر چاہے کچھ عنوان رکھے مگر انسانیت کا اظہار قیامت کے روز ہی ہوگا۔ جو لوگ انسانیت کے کام سے محروم ہوں گے وہ اس دن ناکام ہو جائیں گے، لہذا مذہبی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں سے بچیں، جس طرح قریش کو فرمایا کہ قوم پرستی سے بچو، توحید پرستی اختیار کرو، جھوٹی مذہبیت خدا کے ہاں کچھ مفید نہیں ہوگی، انصاف والے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ سورۃ الماعون کی کچھ مختصر تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور سے نماز سے بے پرواہی کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے، مال میں بخل کرنے سے حفاظت فرمائے، کنجوسی سے حفاظت فرمائے، اور اپنے مالوں کا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں صحیح صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔